بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی صرف ایک آیت رکھی ہے جو ابتدائی آیت ہے، جو ہمارے ہاں نکاح کے موقع کے اوپر کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، صرف ایک دفعہ اس کا ہم ترجمہ سن لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی تھی جو مسلم کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، یہ جو دنیا ہے ایک سامان زندگی ہے، ایک نعمت ہے، ایک متاع ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی نعمتوں میں سے بہترین نعمت نیک بیوی ہے۔ سورہ نساء کی یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو ہم تھوڑا سا سورہ نساء کے متعلق جان لیں، اس کا تعارف لے لیں۔ سورہ نساء قرآن کی طویل ترین صورتوں میں سے ہے، اور اس کے اندر متعدد خطبات ہیں جن پر یہ مشتمل ہے، جو سن 3 ہجری سے لے کے 5 ہجری کے اوائل تک نازل ہوئے۔ یہ ایسے موقع پہ نازل ہوئی تھی جب ایک اسلامی معاشرہ مدینہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست میں ایک مثالی اور منظم اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا۔ اس نے مستقبل میں عالمگیر معاشرے کی شکل اختیار کرنی تھی، یعنی مدینہ سے لے کے ترکستان اور ازبکستان اور سینٹرل ایشیا اور ہندوستان اور کیا کہتے ہیں بنگال اور یورپ کے پورے ایک عالم انسانی کے اندر اس نے اپنی شاخیں پھیلانی تھی۔ چنانچہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں وہ ہدایات دی ہیں کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریق پر کس طرح منظم کریں۔ اس سورہ میں خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے ہیں، معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی ہے،
یتیموں کے حقوق معین کیے گئے ہیں، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا ہے، اور پھر ظاہر بات ہے جب انسان ان معاشرے میں رہتا ہے، گھروں میں رہتے ہیں، رشتہ داریوں کے درمیان خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہ سورہ اس لحاظ سے ایک جامع اجتماعی مسائل میں قانون سازی کرتی ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بہترین سامان اس کے اندر موجود ہے۔ اس پوری سورہ کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں متعدد خطبات میں انسانوں کے مسائل کا بہترین حل اور قانون اور حد بندی کی گئی ہے۔ اس کا جو پہلا موضوع ہے اس آیت کا، وہ ہے عورت کی اہمیت، کہ جس سے نکاح کے رشتے میں انسان جڑ رہا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وجہ سے تساءلون بہ والارحام، کہ تم اس کا نام لے کے جو رشتہ داریوں اور قرابت کے رشتے مانگتے ہو، حق مانگتے ہو۔ چنانچہ اسلام خاندان کی تنظیم پورے عدل و انصاف سے کرتا ہے۔ اس تنظیم میں عورت کو گھر کی مالکہ بنایا گیا ہے، جیسے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مشہور جو حدیث ہے نا، جس میں فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، یعنی ایک چرواہی کی طرح ہو، جس طرح وہ اپنے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح تم پورے اپنے گھر کے حفاظت کرنے والے ہو، اور ہر چیز کے اوپر تم مسئول ہو۔ کوئی خاندان کا مسئول ہے، تو کوئی مملکت کا مسئول ہے، تو کوئی اسلامی ادارے کا مسئول ہے، ہر جگہ کا، اور اس سے اس کا سوال پوچھا جائے گا۔ اسی حدیث میں، یہ مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے جو اندر بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ المرأۃ رعیۃ فی بیت زوجہا، یہ عورت جس کی اہمیت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، جس کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر وہ اور بال بچوں کی نگران ہے، وہ مسئولۃ عن رعیتہا، اور اس سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو خواتین کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بیویوں اور بچیوں کو، سب کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارنی ہے، اور ہم سے ہماری ذمہ داریوں کے حساب سے سوال کیا جائے گا۔ اس اہم ذمہ داری کے بعد کہ اس کو اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ بنا کے رکھا گیا ہے، وہ مالک ہے، وہ ملکہ ہے، وہ گھر کی روشنی ہے، وہ گھر کا نور ہے، اور اس کو اپنے گھر کے اندر بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ اس اہم ذمہ داری کے بعد عورت کو کمانے کی فکر سے آزاد رکھا گیا ہے۔ مرد کو کمانے، اخراجات پورے کرنے اور خاندان کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، عورت کو نہیں۔ اسی لیے اسی حدیث کے جو دوسرا ٹکڑا ہے، اس میں جو پہلے والی بات کہی گئی تھی، اس میں جب کلکم مسئول عن رعیتہ کے بعد فوراً اللہ نے فرمایا الرجل راعٍ علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم، مرد اپنے بیوی بچوں پر حکمران ہے، اور اپنی رعیت میں اپنے عمل پر وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ یہ وہ جو فضیلت ہے کہ وہ رائے ہے، وہ قوام ہے، وہ حفاظت کرنے والا ہے، یہ ایک فضیلت ہے مرد کو عورت کے اوپر۔ باقی ساری حقوق اور فضیلتیں عورتوں کی ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر یہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کیوں؟ جو مرد ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں، کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مرد کو جان دی ہے، مرد کو طاقتور جسم دیا ہے، مرد کو صلاحیتیں عطا فرمائی گئی ہیں، کیوں؟ وہ گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ کمانے والا ہے، یہ فضیلت اس کو حاصل ہے۔ اسی لیے اس آیت کے ٹکڑے میں فرمایا گیا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس معاشرے میں عورت اور مرد کے کو جو رہنا ہے، اس میں فضیلت مرد کو یہ ہے کہ وہ قوام ہے، اس کی ذمہ داری ہے باہر کے کام کرنا، اس کی ذمہ داری ہے اخراجات پورے کرنے، اور عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، وہ جو بچے اس کی امانت کے اندر موجود ہیں ان کی اچھی اٹھان کرے، ان کی اچھی تربیت و تعلیم دے، تاکہ وہ معاشرے کے اندر ایک بہترین مثال بن سکیں، اور شوہر اور بیوی دونوں کے لیے وہ دنیا میں بھی اجر کا سبب بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور آخرت میں اللہ کے ہاں درجات کا رفعت کا سبب بنے۔
عورت کو جو اہم کام خاندان اور انسانیت کی بقا کا اسلام نے سونپا ہے، اس کے بدلے میں اسے ان تمام فرائض سے، عورت کو تمام ان فرائض سے جو بیرون گھر کے امور سے تعلق رکھتے ہیں، سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ مثلاً دیکھیے، عورت کو کیا خصوصی مراعات حاصل ہیں جو مرد کو حاصل نہیں ہے، عورت کو دی گئی ہیں، کیا ہیں؟ اس پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، مرد کو نماز جمعہ مسجد جا کے پڑھنی ہے، عورت کو چونکہ گھر کا وقرن فی بیوتکن، گھر میں ٹک کے رہو، گھر میں اپنے بچوں کی حفاظت کرو اور جو گھر کے امور ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھو، تو اس پہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے، مردوں پہ واجب ہے۔ اس پر جہاد فرض نہیں ہے، گو کہ فرضیت کی صورت کے اندر جب فرض عین ہو جائے گا تو عورتیں بھی جہاد پہ جائیں گی، لیکن ان کی ذمہ داری فرنٹ پہ لڑنے کی نہیں ہے، بلکہ مریضوں کی دیکھ بھال کرنا، مجاہدین کے لیے سامان تیار کرنا، ان کے لیے کھانا تیار کرنا، ان کے ہتھیار کی حفاظت کرنا، اس طرح کے فرائض ہیں۔ لیکن عین اس طرح سے جہاد فرض نہیں ہے جیسے میدان میں جا کے قتال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جنازے میں شرکت ضروری نہیں ہے، مردوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ کوئی محلے میں انتقال ہو جائے، کوئی رزیز کا ہو جائے تو انہیں جنازے میں شریک ہونا ہے، لیکن خواتین کو اس سے سبکدوش رکھا گیا ہے کہ وہ جنازے میں شریک نہیں ہوں گی۔ نماز باجماعت، مرد جو ہے وہ اس کی گھر میں نماز نہیں ہے، اس کی مسجد میں نماز ہے، اور مسجدوں میں حاضری اس لیے خواتین کے لیے لازمی نہیں قرار دی گئی، ان کی بہترین نماز ان کے گھر میں ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی مراد دی ہے، اگر عورتوں کو بھی یہ حکم دیا جاتا کہ تم جا کے مسجد میں نماز پڑھو تو کتنی بڑی زحمت ہوتی ہے، لیکن عورتوں کے حساب سے جو ان کا دائرہ عمل ہے، ان کے لیے مسجدوں میں حاضری نہیں ہے، وہ گھر میں پڑھیں گی، اور اس کو محرم کے بغیر سفر کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ تاکہ ایک عورت اکیلی سفر کرے اور اس کے اوپر خطرات ہوں گے، اس لیے مرد کو اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ ہونا چاہیے محرم بن کے، اور اس کی حفاظت کرے۔ اسی طرح حیض و نفاس کی وجہ سے جو نمازیں چھوٹ گئی ہوں وہ عورت کو معاف ہے، مرد کو کوئی نماز چھوٹنے کی صورت میں معافی نہیں ہے کہ کوئی بھی وجہ ہو تو نماز نہ چھوٹے، وہ بیمار بھی ہوگا تو وہ پلنگ کے اوپر نماز پڑھے گا۔ عورتوں کو جب وہ ان کے خاص ایام ہوں، جب حیض و نفاس کی صورتحال ہو تو ان کے اوپر جو نمازیں چھوٹ گئیں وہ معاف ہیں۔ یہ ساری مراعات اس لیے دی گئیں کہ ان کے اوپر جو ایک فرض ہے گھر کا خیال رکھنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، وہ ان کاموں کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہے، اس وجہ سے یہ ساری سہولتیں دی گئیں۔ پیارے بھائیوں، میں اور آپ جس دین کے ایک مجاہد ہیں، رکن ہیں، ایک کمزور سے انسان ہیں، اس اسلام جو ایک مسلسل تحریک ہے، جو مثالی معاشرہ اور تمدن قائم کرنا چاہتا ہے، اس کا نمونہ مسلم خاندان ہے۔ پوری دنیا کو اسلام کی جو دعوت پیش کرنے کے لیے ہمارا خاندان ہے، اس لیے اس خاندان کا متوازن اور مثالی اسلام کی بہترین مثال اور دعوت ہے۔ ہمارا خاندان یہ خاموش دعوت ہے، ہمارے خاندان کے ساتھ تعلق سے غیر مسلمین کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کے اصول کیا ہیں، معاشرتی اصول کیا ہیں، خاندانی اصول کیا ہیں، ان کی دعوت کیا ہے۔ یہ اس لیے ہمارے خاندان کا جو یونٹ ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ دعوت کا ایک ٹول ہے اس اسلام کی تحریک میں۔ آج جبکہ دنیا میں خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ اور تباہی کا شکار ہے، اور مغربی معاشرہ اس خاندان کے نظام کی تباہ حالی کی وجہ سے بدترین اور رذیل ترین اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو ان کے ہاں بغیر شادی کے جو کچھ ہو رہا ہے، شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا ایک بیوقوفی سمجھی جانے لگی ہے۔ فحاشی، عریانی، جنسی جرائم، بے راہ روی آج کے ترقی یافتہ ممالک میں عام ہے، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا کچھ کہ ہر چیز اویلیبل ہے، ساری عیاشی کی چیزیں اویلیبل ہیں، اس کے باوجود اتنے جرائم ہیں، جنسی جرائم، جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر ان ترقیاتہ معاشروں میں جو موجود حالت سے بدتر حالت میں جانے کا ایک سبب جو ہے وہ خاندان کا ٹوٹنا ہے۔ اگر آپ کچھ امن اور سکون دیکھتے ہیں اگر کسی مغربی معاشرے میں، وہ خیال رکھیے گا وہ کوئی ان کے اخلاقی اصولوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ قانون اور پولیس کا نظام ہے جس کی وجہ سے وہ چل رہا ہے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے مسلمان ممالک کو کہ ان ترقی یافتہ معاشروں کی اخلاقی تنزلی سے عبرت حاصل کریں اور اپنے خاندان کو کے نظام کو تباہی سے بچائیں۔
جس کی وجہ سے مغربی ممالک اب دو چار ہیں. ہم ان کے پیچھے پیچھے نہ چلیں کہ اپنے بھی خاندانی نظام کو تباہ اور برباد کریں. لیکن یہاں پہ اس بات کا اعتراف کرنا بھی ضروری ہے کہ خود مسلم معاشرے تیزی سے اس تباہی کی طرف گامزن ہیں جن سے مغربی معاشرے دو چار ہو چکے ہیں. آج ہمارے معاشروں میں بے حیائی، جنسی جرائم، بے راہ روی روز اپنی ترقی پا رہی ہے اور خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. روز مروز جو طلاقوں میں اور خلا کے جو ریشوز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان ساری خرابیوں کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو مرد بنا دیا گیا ہے، ہمارے معاشرے میں پیسے کمانے کی مشین بنا دیا گیا ہے، اور اس پر وہ بوجھ ڈالے گئے ہیں جو عورت کے خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر نہیں ڈالے تھے. اس آیت کی تشریح میں مزید جو بات آپ کے سامنے میں 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب سے ڈرو، تو سب سے پہلے اس نے اپنے تقوی اختیار کرنے کی بات کی، اور کہ تمہیں ایک ہی جنس سے بنایا، یعنی تم ایک ہی ہو، کوئی تم میں فرق نہیں ہے، تم ایک ہی جسم سے بنائے گئے ہو، تمہارا جوڑا ایک ہی نسل سے شروع ہوا ہے. اور اس نسل کی ابتدا جو آج سے اربوں انسانوں میں پہنچ چکی ہے، اس کی ابتدا آدم اور حوا سے ہوئی. تم دونوں ایک ہی ہو. ایک ہی جان سے پیدا کرنے سے یہ بھی پتا چلا کہ تم دونوں مرد اور عورت ایک ہی ہو. یہ تم میں سے کوئی برتر اور اعلیٰ اور کوئی کمتر اور حقیر نہیں ہے. یہ خیال رکھیے گا. جو دوسرے ادیان ہیں ان کے ہاں کوئی برتر ہے، کوئی بدتر ہے، کوئی کمتر ہے، کوئی حقیر ہے. اسلام نے یہ کہا ہے تم میں کوئی فضیلت، کوئی برتری ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ تم ایک ہی جان سے پیدا کیا گئے ہو. ہاں ذمہ داریوں کی وجہ سے فرق ہے، لیکن حقوق یکساں ہیں دونوں کے. اور پھر رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے منع فرما دیا گیا ہے. یعنی مرد اور عورت نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کے حق ادا کریں، بلکہ رحم کے تعلق سے اپنے والدین، اولاد اور اقربا کے بھی حقوق ادا کریں. یہ سارے حقوق اسی رشتے کی وجہ سے کہ ایک جان سے تمہیں پیدا کیا گیا. اسلام نے عورت کو جو مقام دیا اس کے لیے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو کمپیریٹیو ایک کمپیریزن دینا چاہتا ہوں دوسری مذاہب اور تہذیبوں سے، جس سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم وہ حقوق جو اسلام نے دیے اس پہ بات کریں گے. ہندو مت کے اندر جو عورت ہے بڑا پست مقام رکھتی ہے، مندروں کی خدمت میں دے دی جاتی ہے. بیوی خاص چاند کی رات کو شوہر کی پوجا کرتی ہے، نعوذ باللہ. رات کو خاص طور پہ ایک دن جب چاند پورا نکلا ہوتا ہے اس دن اس کو پوجا کرنا پڑتی ہے شوہر کی. دوسری شادی قطع نہیں کر سکتی. ایک دفعہ طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی تو اس کی دوسری شادی نہیں ہوگی. گو کہ قانون اور ہو چکا ہے آج کل، لیکن ان کے ہاں ان کے جو ہندو مت کے مطابق جو ان کی مانو استرم ہے اس کے مطابق دوسری شادی جائز نہیں ہے. عیسائیت میں دوسری شادی ایک گناہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسری شادیاں، تیسری شادی، چوتھی شادی کر رہے ہیں، لیکن ان کے عیسائیت کے قانون کے مطابق یہ گناہ ہے. لیکن یہ گناہ عام کیا جاتا ہے اور کوئی برا بھی نہیں مانتا. امریکہ جیسے ملک میں جو بڑے ترقی کے ہم مثالیں دیتے ہیں، 19ویں صدی میں خود مجھے ایک خاتون سے ملنے کا اتفاق ہوا. انہوں نے کہا کہ ہمیں 19ویں صدی کے وسط تک گاڑی خریدنے، گاڑی کے لائسنس کی اجازت تک نہیں تھی. عورت کو کریڈٹ کارڈ نہیں مل سکتا تھا، ہم گھر نہیں خرید سکتی تھی. یہ مجھے بتایا ایک خاتون نے جو بڑی بزرگ خاتون تھی. انہوں نے کہا کہ جب میں بڑی ہو رہی تھی تو ہمیں گھر تک خریدنے کی اجازت نہیں تھی. فرانس میں آج بھی شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اپنی جائیداد فروخت نہیں کر سکتی. جو اس کی ملکیت ہے اس کے لیے بھی شوہر کی اجازت چاہیے. شادی کے بعد عورت کو اپنا نسب چھوڑ کے شوہر کا نسب اختیار کرنا پڑتا ہے. یہ ویسے وبا کہ شوہر بیوی کی جیسی شادی ہوئی فوراً اس کا نام تبدیل کر دیا گیا. یہ ہمارے ہاں وبا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح یہودیت میں عورت کو طلاق لینے کے لیے مرد کی رضامندی کی ضرورت ہے. یعنی اتنی احمقانہ پن ہے کہ ایک عورت جدا ہونا چاہتی ہے، اس میں بھی اسے شوہر کی رضامندی چاہیے. لیکن مرد کو یہ فضیلت حاصل ہے یہودیت کے اندر کہ وہ جب چاہے اس کو طلاق دے دے. اس کے بعد پیارے بھائیوں، 19ویں صدی کے متعلق جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں، اسلام نے یہ حقوق 1400 سال پہلے حقوق ادا کر دیے تھے عورتوں کو. ذرا تصور کیجئے کہ جو آج عورتوں نے فیمنسٹ کیا کہتے ہیں موومنٹس چلا کے آج حاصل کیے ہیں، عورتوں کو یہ حقوق ہمارے دین مبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے 1400 سال پہلے ادا کر دیے تھے. مثلا عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں ایک بات سمجھ لیجئے
انسان ہونے کی حیثیت سے جیسے حقوق مرد کے ہیں ویسے ہی عورت کے ہیں. مثلا اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. اللہ نے پہلی مقرر کر دیا کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں. زندہ رہنے کا حق پہلی چیز. اب ہم جو حقوق ہیں وہ ذرا سے دیکھ لیتے ہیں. 11 حقوق کا میں نے اس کو لسٹ ڈاؤن کیا ہے. پہلی چیز کہ وہ معاشرہ جو آج بھی ہندو مت کے اندر عورت کو ستی کر دیا جاتا ہے، زندہ عورت کو جلانے کے آج بھی واقعات ہوتے ہیں. ہمارے دین مبین نے 1400 سال پہلے عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس قصور میں مارا گیا. اللہ نے اتنی سخت وعید سنائی، اس کے بعد لوگوں نے بچیوں کو گاڑنا ختم کر دیا. جاہلیت کے زمانے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات سنائی گئی، آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ آپ کی داڑھی سے قطرے گرنے شروع ہو گئے، اتنا آپ روئے. اور پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں گاڑا گیا زندہ. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا فرمایا، من کانت لہو انتھا فلم یعادوہا ولم یہنیہا ولم یؤثر ولدہ علیہنا یعنی الذکر دخلہ اللہ الجنہ، جس کی بیٹی ہو اور وہ اس کا جینا تنگ نہ کرے، یعنی اس کو مارے نہیں، اس کو مشکلات نہ دے، نہ اسے ذلیل کرے اور نہ اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح دے، تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. ابن عباس اس کے راوی ہیں، ابو داؤد نے اس کو کوٹ کیا ہے. جس نے اپنی بچی کو تکلیف نہیں دی، اس کو ذلیل نہیں کیا، اور بیٹے کو یعنی بیٹی کے اوپر فضیلت نہیں دی، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. بہترین عمل ہے ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے کا. دوسری بات، بیٹی کے لیے، عورت کے لیے پرورش کا حق. ہمارے ہاں بالعموم لڑکے کی پرورش جس محبت اور توجہ سے ہوتی ہے لڑکی کی نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں لڑکے کو بڑی اہمیت ہے. اسلام نے اس فرق کو سخت ناپسند فرمایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ایک دن میرے پاس ایک غریب عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں بھی تھی. اس نے مجھ سے مدد مانگی، یعنی غریب عورت تھی، اس نے کچھ مدد مانگی، لیکن میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا. چنانچہ میں نے اس کو وہی ایک کھجور دے دی. اب سوچئے ذرا اس کیریکٹر کو بھی دیکھیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کو. ایک کھجور ہے ان کے گھر میں، کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو ان کے گھر میں غریب عورت آئی، وہ ایک کھجور رکھی ہوئی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بچا کے رکھی تھی، وہ بھی اس غریب عورت کو دے دی. اس نے اس کھجور کو اپنی دونوں بچیوں میں آدھا بانٹ دیا اور اس میں سے خود کچھ بھی نہیں کھایا. اس عظیم عورت نے، غریب تھی لیکن اس نے اپنے بچیوں میں بانٹا اور وہ چلی گئی. اتنے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ابتلا من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كنا له سترا من النار. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، سنیے. جو شخص ان بچیوں کی وجہ سے، کہ اس کی بچیاں ہوئیں، اس کی لڑکیاں تھیں، ان کی وجہ سے کسی آزمائش یعنی زندگی کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا، ان کی پرورش کی وجہ سے، ان کی دیکھ بھال کی وجہ سے، اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے پردہ بن جائیں گی. ہمارے لیے آج آفر آ گئی. یہ بچیاں اگر ہم ان کا اچھا خیال رکھیں، ان کی حفاظت کریں، ان کی اچھی پرورش کریں، آگ کے درمیان میں یہ ہمارے لیے پردہ بن جائیں گی، آگ کو ہم تک آنے نہیں دیں گی. اللہ اکبر. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعلی جاریاتین حتی تبلغا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئی، بلوغت اختیار کر لی، جا یوم القیامت انا وہو کہتین، وہ روز قیامت میرے ساتھ اس طرح سے قریب ہوں گی جیسے 2 انگلیاں، اتنے قریب ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس نے؟
جس نے اپنی 2 لڑکیوں کی پرورش کی اور ان کو بلوغت اختیار کر لی، ان کو اچھی تعلیم دی، ان کو رشتہ کر دیا اور وہ گھر چلی گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو رفاقت میسر آئے گی۔ تیسرا جو حق ہے، ہم نے ابھی تک جو بات کی ہے، پہلی بات یہ سمجھیے زندہ رہنے کا حق، دوسری بات اس میں جو ہمارے سامنے تھی کہ پرورش کا حق، ان کی اچھی تربیت کرنا، تیسرا تعلیم کا حق ہے خواتین کا۔ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی دینی اور دنیاوی علم سے اٹھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ خواتین کے لیے دنیاوی علم کی جو تقسیم ہو سکتی ہے وہ ایسی ہوگی کہ جو خواتین وہ کام کر سکتی ہوں ان کو وہ کیا جائے، مثلا وہ کار میکینک بنا دیا جائے انہیں، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن ایسے کام ڈاکٹر بن سکیں، نرسز بن سکیں، کوئی اور ایسے کام کر سکیں، انٹیریئر ڈیزائنر بن سکیں، کچھ کر سکیں، ان کی سب کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے کے لیے خواتین حاضر ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، من اعلی ثلاث بناتن فادبہن، جس کی 3 لڑکیاں تھیں اس نے ان کی اچھی تربیت کی، ان کو ادب سکھایا، تعلیم دی، وزوجہن، اور ان کی شادی کر دی، واحسن الیہن، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، حسن سلوک کیا، فلہ الجنہ، وہ اس کے لیے جنت ہیں۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 لڑکیاں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی۔ ایک اور صحابی نے پوچھا جس کی 1 لڑکی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے بھی۔ آپ ذرا دیکھیے، ایک ہی لڑکی تھی اور وہ اس کی اچھی طرح سے تعلیم تربیت کی، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، وہ اس کے جنت میں جانے کا ٹکٹ بن جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف عورتوں کی بلکہ مردوں کی بھی معلمہ تھی، اور بڑے بڑے صحابہ و تابعین، کبار صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے حدیث، تفسیر اور فقہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ام سلمہ، ام عطیہ، صفیہ، ام حبیبہ، اسماء بنت ابو بکر، ام شریک، ام شریک، فاطمہ بنت قیس، خولہ بنت طویت، یہ وہ بڑے بڑے رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں صحابیات کے جو تعلیم دیا کرتی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا وہ ان کو دیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تاکید فرمائی کہ جو لونڈیاں ہمارے گھر میں ہوں، آج کل کے زمانے کے لحاظ سے سمجھیں خادمائیں اور نوکرانیاں، ان کو بھی تعلیم دی جائے، ان کو بھی سکھایا جائے اور ان کی اچھی تربیت کی جائے۔ اللہ نے اس کے اوپر بھی اجر کا ارشاد فرمایا۔ چوتھا حق ہے خواتین کا نکاح کا۔ ہمارے ہاں جو ہے نکاح زبردستی اور جو زور جبر ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الایم حتی تستامر، بیوہ یا مطلقہ کا نکاح نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کی رائے معلوم نہ کر لی جائے۔ ولا تنکح البکر حتی تستاذن، اور غیر شادی شدہ یعنی وہ لڑکی جس کی پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہے، دوشیزہ ہے، اس کا نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی اجازت نہ لے لی جائے۔ ولی اجازت لے گا، ولی تو ضرور ہوگا لیکن اجازت لڑکی کی ہونی چاہیے، اقرار ہونا چاہیے۔ اور صحابی تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لڑکی ہے وہ شرم کے مارے بولتی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی شرم ہی اس کی اجازت ہے، اس کا بولنا یا سکوت ہی اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ اگر کسی عورت کا کوئی ولی اس کا نکاح کر دے اور عورت اسے تسلیم نہ کرے تو اسلامی ریاست اس نکاح کو کالعدم قرار دے گی۔ یہ اہمیت ہے۔ تو نکاح کے اندر لڑکی کے عورت کے حقوق ثابت ہیں، اس کی مرضی سے ہوگا۔ پھر اور نکاحی کے معاملے میں مہر کا حق، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو۔ اس کے علاوہ ایک اور جو چھٹا حق ہے کہ اسی سے ملتا جلتا شادی کے بعد کہ نان اور نفقے کی ذمہ داری مرد کی ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، اور بیوہ، اور اگر وہ بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے تو اس یا خلا لے لے، اس صورت میں باپ، بھائی، اولاد تینوں کی ذمہ داری بنتی ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ان تینوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماں کا، اپنے بھائی، اپنی بہن کا، اور باپ اپنی بیٹی کا خیال رکھیں، اور خرچے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ یہ اسلام نے حقوق دیے ہیں۔ آج انسانی معاشرہ تلاش کر رہا ہے کہ عورتوں کو حقوق دینے کے لیے عورتیں زبردستی ان سے لے رہی ہیں،
لیکن اسلام نے ان کو پہلے ہی سے 1400 سال پہلے سے دے دیے تھے۔ اور سنیے، 7واں ہے کاروبار کی آزادی۔ عورت آزادانہ کاروبار کر سکتی ہے، شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمام پیسے جو اس کاروبار سے آئیں گے وہ اپنے پاس رکھ سکتی ہے، شوہر سے اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں چاہے تصرف کر سکتی ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرے، اپنے شوہر پہ خرچ کرے، اپنے اوپر خرچ کرے۔ عورت کو کاروبار کرنے کا، مال کمانے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ مال و جائیداد کا حق یہ 8واں حق ہے۔ عورت اپنی ذاتی جائیداد رکھ سکتی ہے اور اس میں تصرف کر سکتی ہے، اس کے متعلق جو فیصلہ چاہے وہ کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا وہ ان کا اس کے مطابق حصہ ہے۔ اس لیے اسلامی ریاست اس کے حق کے جائیداد کی، اس کی مال کی محافظ ہوگی۔ اسٹیٹ کو اپنی رسپانسبلٹی کرنی ہوگی ایکسرسائز جب وہ دیکھے کہ مرد اس کے حقوق چھین رہا ہے۔ 9واں حق ہے عزت و آبرو کا حق۔ اس میں 2 اور رہ گئے اور اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں۔ عورتوں کا احترام، ان کی عزت و آبرو حفاظت کے لیے اسلام نے سخت قوانین دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ان باتوں کا ذکر کیا ہے، ان گناہوں کا ذکر کیا ہے جو ہلاکت والے ہیں۔ ان ہلاکت والوں میں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرے گناہوں کا ذکر ہے۔ اس میں ایک گناہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ گناہ یہ ہے وَقَذَفَ الْمُحْسِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن ایمان والی اور بھولی بھالی عورتوں پر بدکاری کا تہمت لگانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جس نے کیا، تہمت لگائی، وہ ہلاکت میں پڑ گیا شخص۔ دنیا میں ایک تہمت لگا کے، آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں تہمت لگائی اور عورت کو سنسار کر دیا، عورت کو مار دیا، عورت کو بے عزت کر دیا، اس کو گھر سے نکال دیا، اس کو طلاق دلوا دی۔ یہ لوگ عام کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست ایسے شخص کو جو تہمت لگائے گا اور ثبوت پیش نہیں کر سکا، اس کو 80 کوڑے مارے گی، اور پھر یہ بھی اعلان کر دیا جائے گا پورے معاشرے میں کہ اس کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے۔ اتنے سخت قوانین ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین یرمونون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، جو لوگ معصوم عورتوں کے اوپر تہمت لگائیں اور 4 گواہ نہ لے کر آئیں، فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے مارو ان کو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی ان کی پھر شہادت قبول نہ کرنا، واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق لوگ ہیں۔ 10واں حق ہے عورت کا جو ہمارے ہاں سمجھتے ہیں کہ یہ مردوں کا حق ہے، وہ سنیے، تنقید اور احتساب کا حق۔ قرآن نے مسلمان اور مردوں اور عورتوں دونوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ مرد کو ہی نہیں کہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، عورتوں کو بھی کہا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین بے ٹوک اجتماعی اور سیاسی امور میں دخل دیتی تھی، حکمران وقت کا کڑا احتساب کیا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خواتین کے مشورے کو فوقیت دیا کرتے تھے مردوں کے مشورے، غور سے کان لگا کے سنا کرتے تھے کہ ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں کیا مشورہ دے رہی ہیں اجتماعی امور کے متعلق، سیاسی امور کے متعلق، جہاد کے متعلق، اور جو لشکر جا رہے ہیں ان کے متعلق کیا حکم دے رہی ہیں۔ عمر فاروق کا یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا۔ چنانچہ وہ احتساب بھی کر سکتی ہیں، رائے بھی دے سکتی ہیں، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض دونوں کے اوپر ہے۔ ہماری خواتین کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض ان کے اوپر بھی ہے، چنانچہ اس کی ادائیگی کے لیے علم حاصل کریں اور اسلامی تحریک کے ساتھ جڑ کے مضبوطی کے ساتھ کام کریں۔ آخری جو میں نے نوٹ کیا تھا وہ وراثت میں حقوق ہیں۔ قرآن نے بے شمار جگہ وراثت کی عادلانہ تقسیم کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ڈنڈی مارنے والوں کو بدترین انجام اور وعید سنائی ہے۔ اسلام عورتوں کو وراثت کے نہایت وسیع حقوق دیتا ہے، باپ سے، شوہر سے، اولاد سے،
اور دوسرے قریبی رشتہ داروں سے، بھائی سے اور خالوں سے اور ماموں سے جو دیکھا جائے گا، کلالہ ہوگا تو اس صورت میں بھائی کا آدھا حصہ اور 1/3 عورت کو جائے گا. یہ پوری اس کی تفاصیل اس میں موجود ہیں. اس سلسلے میں اس میں جو میں آپ کے سامنے رکھوں، عورتیں پیارے بھائیوں نہایت احترام کی متقاضی ہیں. حق ہے ان کے کا کہ ان کو احترام کیا جائے، محبت کی جائے، ان سے شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے، اور بردباری، حلیم بردباری کی مستحق ہیں. خواتین کو ہم یہ سارے جو حقوق میں نے گنائے یہ تو کتاب اللہ میں ہیں، لیکن پیارے بھائیوں اللہ نے کتاب اللہ ہی میں ایک حکم دیا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. چنانچہ پیارے بھائیوں ہمیں شفقت، محبت، رواداری، انتہائی احترام کے ساتھ اپنی خواتین کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی جو شان بتائی ہے، خیرکم خیرکم للنساء، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ لطف و مہربانی کا سلوک کرتے ہیں. چنانچہ اختتام پر وہی پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جو اللہ نے ہمیں ابتدا میں دیا تھا. کیا؟ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اور عورتوں کو ان کے وہ حقوق پوری طرح ادا کریں جو اسلام نے انہیں دیے ہیں، اس میں کہیں کمی نہ ہونے دیں، کیونکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ کے پاس جا کے ہم یہ بتائیں گے جو آپ نے ہم پر فرض کیا تھا ہم نے وہ حقوق ادا کیے ہیں. اگر مرد اور عورتوں کو حقوق نہیں دیں گے تو پیارے بھائیوں سمجھ لیجئے یہ اسلامی معاشرہ بھی اسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا. وہی اولادیں پیدا ہوں گی جن کے ماں باپ کا نہیں پتا ہوگا، جن کا نیکسٹ ٹو کن لکھا ہوگا نل، کوئی پتا نہیں کہ ان کے ماں کون ہے باپ کون ہے، جس کی وجہ سے آج مغربی معاشرہ اس کا خاندان ٹوٹ کے رہ گیا ہے. اس سلسلے میں نے جو آپ سے جو ایک چیز شیئر کرنی ہے کہ پیارے بھائیوں مزید مطالعہ، دیکھیں ہمارے پاس مختصر وقت میں تو اتنا ہی کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اتنی اچھی اچھی کتابیں یہاں میسر ہیں. تو اس میں ایک کتاب ہے، یہ دیکھیں مسلمانوں کے حقوق، عورت کے حقوق اور اعتراضات کا جائزہ، یہ جلال الدین عمری صاحب کی کتاب ہے. یہ بڑی اس کے اندر بڑی تفاصیل سے اسلامی معاشرہ کیسے ہوگا، عورتوں کو حقوق کیسے ادا کیے جائیں گے، خوشگوار خاندانی زندگی کے اوپر یہ بہترین کتاب ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر سید حسن الدین احمد کی یہ تعلیمات القرآن، یہ بڑی اچھی کتاب ہے. اس کے اندر خواتین کے متعلق 2 مضامین انہوں نے سورہ نساء سے لیے ہیں. بہترین ترین کتاب ہے پردہ، سید ابو العلا مودودی رحم اللہ کی یہ کتاب ہے. اس کا مطالعہ کرنا ہر لڑکی اور ہر لڑکے کو کرنا چاہیے. یہ پردہ کتاب سے لگتا تو ایسا ہے کہ لڑکیوں کے لیے، لیکن اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اصل میں مردوں کو. وہ سمجھیں کہ کتنا امپورٹنٹ رول ہے خواتین کا، اور ان کی ادائیگی کے لیے ہمیں کیا کچھ ان کو فراہم کرنا چاہیے آسانیاں. پھر امین احسن اصلاحی مرحوم نے اسلامی معاشرہ اور اس میں عورت کا مقام، یہ بڑی عالیشان کتاب ہے. اس میں اعتراضات کا بھی انہوں نے جواب دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے اس میں بڑی اچھی ہدایات ہیں. اس کے علاوہ ایک تفہیم الاحکام القرآن ہے، اس کے اندر پورا باب ہے سورہ نساء اور اس کے متعلق جو مختلف مسائل ہیں، اس میں سید ابو العلا مودودی رحم اللہ نے اس کو اندر جمع کیا ہے. یہ بھی کتابیں ساری فائدہ مند ہیں. یہ تو صرف مختصراً آپ کے سامنے رکھنا تھا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے خواتین کے حقوق ادا کریں، اور اللہ نے جو ہم پر فرض کیا ہے اس کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین.